گرامی وقار اعلی حضرت رحمتullah تعالی علیہ کے علم اور ان کے عمل اور ان کے تقوی اور ان کی بہت ساری چیزوں کو میں نے عرض کیا اور بطور برکت چند کرامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو نبیوں کا پرتو بنا کر اس امت میں بھیجا ہے، نبیوں کا پرتو بنا کر کے بھیجا ہے۔ یقیناً وہ کسی نہ کسی نبی کا عکس ہوتے ہیں، ان کی معجزات سے اور اولیاء کے کرامات ہوتے ہیں۔ ایک بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ کئی کرامات ہیں، بہت سارے۔ جیسے ایک صاحب ہیں لاہور کے رہنے والے، خود فرماتے ہیں 1920 میں ان کی پیدائش ہوئی، جس سال 1 سال تھا اعلیٰ حضرت کی زندگی کا۔ 1921 میں اعلیٰ حضرت کی وفات ہوئی۔ وہ 1 سال کے بچے تھے، نیمونیا ہو گیا تھا، پھیپھڑے رک چکے تھے، سانس بند ہو گئی تھی، اور ماں باپ سارے لوگوں نے دیکھا اور ایک کپڑے میں باندھ کر کے ان کو پلنگ پر رکھ دیا۔ گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1 سال کا بچہ، سانس رک گئی، بند ہو گئی، نیمونیا کی شدت سے وہ حملہ آور ہوئی بیماری۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ پڑوس تھے، ان کے رشتہ دار۔ جب اعلیٰ حضرت کو یہ بات کہی گئی تو آپ کو بھی غم ہوا، چھوٹا بچہ تھا، ابھی پیدا ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ نقش لکھے اور کہا کہ اس کی دھونی دیں اور اس بچے کی ناک میں سنگھائیں۔ کہتے ہیں وہ لے کر کے آئے، وہ بڑے معتقد تھے، گھر آئے، اس کی دھونی دینے لگے، اور ادھر غسل اور جنازے کی تیاریاں بھی چل رہی تھی، لوگ رو بھی رہے تھے، غسل اور جنازے کی تیاری۔ یہ جب دھونی دی گئی تو اسی لپٹے ہوئے کپڑے میں بچہ جو ہے چیخنے چلانے لگا، اور پھر سے اس کی جان میں جان آئی، جسم میں جان آ گئی۔ انہوں نے خود اپنی یہ بات بیان کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت تھی کہ اللہ نے مجھے ایک اور زندگی عطا فرمائی، جس کی سانسیں رک چکی تھی۔ ہوتا ہے اس طرح کے بہت سارے معاملات کتابوں میں موجود ہیں، تحریر ہیں۔ لیکن ایک بڑی بات مجھے یہ لگی کہ 2 انگریز آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے نائب ہیں، وارث ہیں۔ علماء و امتی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں میری امت کے علماء۔ تو اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح آپ کے علماء ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء ایسے ہیں جو پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، کیا آپ بھی جانتے ہیں؟ اس امت کا کوئی عالم ہے؟ مجھے بتائیں۔ اگر امت مصطفیٰ کے علماء وارثین انبیاء ہیں تو ویسی کوئی چیز آپ کے امت میں کوئی عالم جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا۔ اس وقت دور درخت پر 2 چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، 2 چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ طوطے تھے یا کبوتر تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ نے سوال کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کا بھرم رکھے گا۔ میں بتاتا ہوں وہ درخت پر دونوں چڑیا کیا بات کر رہی ہیں، وہ دونوں کیا بات کر رہی میں بتاتا ہوں۔ آگے جو بیٹھی وہ کہہ رہی ہے سورج ڈوبنے والا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، جلدی چل۔ دوسری کہہ رہی ہے نہیں، کل تمہیں معلوم ہے میں ایک گڑھے میں گر گئی تھی، میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے، کانٹے کی چبھن کا درد ایسا ہے کہ میں تیز نہیں اڑ سکتی، تو تھوڑا آہستہ اڑ، میں تیز اڑوں گی، دونوں برابر ہو کر کے چلیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں یہ باتیں کر رہی ہیں۔ میاں ایسے کوئی بھی بول سکتا ہے، کوئی بھی بات کر رہی تھی۔ وہ انگریز تھے، اس نے کہا کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم؟ کہا ہاں معلوم ہے وہ جو بات کر رہی ہیں۔ کیسے پتا چلے گا؟ جاؤ تم کو جیسے دیکھنا ہے معلوم کر لو۔ اس کے پاس رائفل تھی، اس زمانے میں جو بھی بندوق تھی، اٹھایا اس نے، سیدھے بندوق سے گولی لگائی، چڑیوں کو جا کر کے لگی،
बंदूक मारी या तीर मारा, जो भी मारा, चिड़िया जमीन पर आकर गिर गई। जा करके उठा करके देखा, पीछे वाली चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ था और पैर सूजन में था। उसी वक्त वो अंग्रेज मुसलमान हो गए। मुझे बताओ, जब उसे ये बात मालूम हो गई कि दरख्त पर बैठी हुई चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ है और पैर सूजन में है, तो जब ये वो जानते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या कह रही थी ये भी जानते होंगे। ये अल्लाह के वलियों की शान है। रब तबारक व तआला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के सदक़े औलिया को करामतों से नवाजता है। वो दिलों के हालात से बाखबर होते हैं, जानवरों की बोलियां सब। ये और बात है कि हम कह रहे हैं सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मक्का मुकर्रमा के बड़े पाए के बुजुर्ग आलिम दीन हैं, वो खुद फरमाते हैं हरम पाक में कबूतर बहुत सारे आज भी हैं, उस वक्त भी थे। एक दीवार थी वहां पर, मक्तबा जो मस्जिद हरम का है, उस पर कबूतर बैठते थे। जो वहां आकर के नीचे बैठता उस पर कचरे गिराते थे, जो भी बैठता था कचरे गिराते रहते थे। जितनी देर बैठता था वो कुछ ना कुछ उस पर गिराते रहते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद ये वाक़या बयान करते हैं, जब मैं हरम पाक हाजिर हुआ तो बुखार मुझे आ गया। तो बुखार बहुत ज़्यादा हुआ तो अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बड़ी ताज़ीम करते थे, आला हज़रत को चारपाई बिछाकर उसी दीवार के पास लगा दिया जहाँ वो कबूतर बैठते थे कमरे के अंदर। वहाँ कोई जल्दी बैठते नहीं थे, जो बैठे उस पर कचरा गिरे। आला हज़रत की चारपाई वहाँ लगा दी, इसलिए कि कमरे में कुशादगी वहाँ रखने से ही हो सकती थी, लोगों को मिलने के लिए आसानी थी, लोग आते गए। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों कबूतर वहाँ से उठे और सामने की तरफ गए, दूसरी तरफ जो लोग बैठे थे उन पर गिराते रहे। 3 दिन आला हज़रत सोए रहे, वो कबूतर कभी उस दीवार पर आए नहीं। ये बात मौलाना अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मक्का के बड़े आलिम दीन, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, अहमद रजा आपका तो हरम के कबूतर भी अदब कर रहे हैं। हमने इन कबूतरों को देखा, बहुत सारे लोगों पर कचरे गिराए, जब से आप यहाँ सोए ये कबूतर यहाँ आए हुए हैं। फिर जब चारपाई उठाई गई तो कबूतर फिर वहाँ आए। आला हजरत ने इसको अपनी करामत के तौर पर नहीं कहा, बल्कि कहते हैं हमने इनके खालिक से सुलह कर ली तो अल्लाह ने सारी मखलूक को हमारे साथ सुलह करा दिया। जो अल्लाह से सुलह कर लेता है, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की कायनात उसकी हो जाती है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा निकले, ट्रेन का सफर था रास्ते में, और उनके साथ आपके एक मुरीद भी थे। ट्रेन चलाने वाला और झंडा लहराने वाला, जो सिग्नलर होता है, सिग्नल देने वाला, ये 2 मेन होते हैं, उसमें 2 मेन होते हैं। आला हज़रत जब स्टेशन पर पहुंचे तो झंडा लहराने वाला और ट्रेन चलाने वाला जो ड्राइवर है, ये दोनों आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए, सलाम किया, मुसाफा किया और आगे चलने लगे। उनके मुरीद फरमाते हैं आला हज़रत अपने घर से जब निकल रहे थे तो ये दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, मैं जिस सवारी पर बैठा हूँ उस सवारी को चलाने वाला और उसको हिदायत देने वाला दोनों इस्लाम पर हों। आला हज़रत दुआ करके निकले घर से, ऐ अल्लाह, जो तेरे रसूल को रसूल मानता है, तेरी वहदानियत का इकरार करता है, उसको मेरी सवारी का कायद बना, ड्राइवर बना, और उसको बना झंडा दिखाने वाला, इशारा करने वाला, जो तेरे हबीब की अजमत का कायल हो। उनके मुरीद कहते हैं जब स्टेशन पर पहुंचा तो देखा वो झंडा लहराने वाला वो भी मुसलमान था, गाड़ी का ड्राइवर भी मुसलमान था। आला हजरत के दोनों चाहने वाले थे। अल्लाह ताला अपने वलियों के लिए कुरान में ये फरमाता है, लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मजीद, वो
جو چاہ لیتے ہیں اللہ ان کے لیے وہ پوری کر دیتا ہے، وہ بات پوری کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم بحر بے کراں ہے، ایک جبل ہے، ایک پہاڑ ہے جس کی کھدائی کرتے کرتے زمانہ ہو جائے گا، وہ سمندر ہے جس کو ناپتے ناپتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان کے دیوان حدائق بخشش کی چند باتیں میں محبت رسول میں یہ پڑھ کر کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا، اس لیے کہ آپ کے اشعار بارگاہ رسول میں مقبول ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں قبولیت پا چکے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دوسری مرتبہ سفر حج پر تھے، ایک نعت لکھی، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ پوری نعت ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روضہ رسول پر جا کر کے لکھی۔ دیکھیں ایک بات، پہلا جو آپ حج کیے تھے، اس حج کے بعد دوسرا جب حج کیا آپ نے، پہلے مدینے حاضر ہوئے، پھر اس کے بعد حج کے لیے گئے۔ اسی میں یہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ہیں۔ ایک عاشق کی زبان کیا ہونا چاہیے، دیکھیں، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم تو نکلے تھے بارگاہ رسول کی حاضری کے لیے، مولا نے نبی کی برکت سے میرا حج بھی کرا دیا۔ اور آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں حج کر لو، مدینے جانے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی نجدی علماء فتویٰ بھی دیتے ہیں مدینہ جانا ضروری نہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، ہمارا حج بھی ہوا ہے ان کے طفیل۔ اسی حاضری دربار میں آپ نے یہ نعت لکھی تھی اور کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائیں، اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ خواب میں آپ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ عالم بیداری میں، بیداری کے عالم میں بھی میرے آقا کے جلوے کو دیکھیں۔ روضہ رسول پر حاضر رہے، روزانہ حاضر ہوتے رہے، صبح دوپہر شام، لیکن وہ عالم بیداری کی حاضری نہیں ہوئی۔ واپس گھر گئے، واپس جہاں پر رکے تھے، آخر رات میں آپ نے آخری شعر یہ لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو لفظ لکھا وہی میں بیان کر رہا ہوں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کہاں تو تیری بات یہاں کون پوچھے گا، تیرے سے بڑے بڑے علماء، مشائخ، قطب وقت، اقطاب، ابدال یہاں آتے ہیں، تو بڑی بات کا سوال کر کے کھڑا ہے۔ یہ کہہ کر کے دوبارہ آئے، روضہ رسول پر کہتے ہیں اسی وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیداری کے عالم میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے حبیب پاک کا جلوہ دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس ایک جلوہ چمکا، آپ نے اپنے آپ کو روکا اور پھر یہ شعر لکھا، پیش نظر وہ نو بہا، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہا، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا دیا گیا، اور جب کوئی شخص کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ چیز سامنے آ جائے تو جھکنے کا دل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شریعت کو تو دیکھو، لوگ جھوٹے پیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، رکوع کرنا بھی حرام ہے، سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھ کر کے کہتے ہیں، دل تو چاہتا تھا کہ سجدہ کر دو، لیکن شریعت نے حرام قرار دیا ہے، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ رب العزت کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نو بہا، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ وہ جلوہ رسول دکھا کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، کہیں احمد رضا جلوہ رسول دیکھ کر بہک تو نہیں جائے گا کہ سجدہ کر لے گا اور شرک کر
کر لے گا، حرام کر لے گا، نہیں، اعلیٰ حضرت اس وقت بھی ڈٹے رہے، ثبات و استقامت کے پہاڑ بنے رہے اور اس جلوے جہاں آرا کو اپنے سینے میں معجزن کیا۔ عزیزان گرامی، وہ نعمت کبریٰ آپ کو ملی تھی، اس نعمت بحر بے کراں سے آپ سرفراز تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت تھا، اس وقت بھی آپ ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ساری چیزیں لکھا رہے۔ آیت کریمہ لکھائی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ یہ آیت جتنے الفاظ میں نے پڑھا ہے، اس کے اگر حروف ابجد آپ نکالیں گے، عدد نکالیں گے، 1340 بنتے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو نکال کر کے دیا کہ یہ میری وفات کے سال کی آیت ہے، یہ میری موت کے سال کی آیت۔ 4 مہینے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت لکھائی۔ اعداد کے اعتبار سے جب جوڑا جائے 1340 ہجری، اسی سال اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ جمعہ کا دن تھا، 25 صفر المظفر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن۔ 2:38 آپ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں بیٹھا تھا، اعلیٰ حضرت وصیتیں لکھا رہے تھے، کس کا کیا حق ہوگا، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے آپ نے بہت ساری وصیتیں لکھائی۔ 1:56 ہوئے، تب پوچھا ٹائم کتنا ہوا، آپ نے کہا 1:56، 2 بجنے میں بھی 4 منٹ باقی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب کو بلاؤ۔ وہ جب آئے، ان کو آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ کے چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند، وہ آ چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ کب کی بات، 2 بج چکے تھے۔ کہا کہاں ہو، بیٹھو، یاسین شریف کی تلاوت کرو اور سورہ رعد کی تلاوت کرو۔ کون کہہ رہے ہیں جو آخری، ابھی آدھا گھنٹہ باقی۔ 2:38 پر اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے۔ اس وقت فرما رہے ہیں سورہ یاسین شریف پڑھو، سورہ رعد پڑھو۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کرنے لگے۔ ایسے نہیں کہ آپ غشی کے عالم میں ہوں، بلکہ اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہایت توجہ کے ساتھ قرآن تلاوت سن رہے ہیں، اور جہاں آیت سمجھ میں نہ آئی دوبارہ تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور کچھ جگہ ٹھہرایا، کچھ جگہ معانی سمجھے، کچھ جگہ تفسیر، یہ تمام باتیں چل رہی تھیں۔ علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحبزادے بھی آئے، ان سے کہا کہ یہ دعائیں ہونی چاہیے۔ یاسین شریف سورہ رعد ہونے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری کیا، اور جو ایک مرد مجاہد اور ایک عاشق رسول کی دعائیں ہوتی ہیں وہ ساری دعائیں پڑھنے لگے۔ 2:30 ہو چکے، یہ سب نقل کیے ان کے بھتیجے جو وہاں موجود تھے۔ اسی اسنا میں، اسی وقت، یہ جانکنی کا وقت تھا، آپ کے شاگرد رشید مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ، جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، اسی وقت میں سے کسی وقت میں آپ آئے۔ وقت اس وقت آخری چل رہا ہے، وہ آئے تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا مولانا کس طرح سے آنا ہوا؟ کہا کہ حضور فتویٰ لکھ رہا تھا، ایک کتاب کا ریفرنس حوالہ نہیں مل رہا ہے، ڈھونڈ رہا تھا، نہیں مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا فتاوی شامی جلد نمبر 6 میں فلاں لائن، فلاں سطر، فلاں صفحے میں موجود ہے، آپ جائیے۔ وہ کہتے ہیں میں جلدی سے اتنی بات یاد کر کے گیا، دارالفتاء میں آیا، کتابیں نکالی، فتاوی شامی، جہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا 6 جلد نکالی، صفحہ نکالا، سطر نکالی، وہی وہ عبارت لکھی ہوئی تھی جو مجھے صبح سے نہیں مل رہی تھی۔ فتوے میں میں لکھتا رہا، ادھر 2:38 ہوئے، اچانک آپ کی پیشانی پر ایک نور چمکا۔ اس وقت ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے، کچھ طبیب آئے، وہ بات کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب نہیں دیا۔ مفتی اعظم ہند حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں نے کہا کہ یہ اب اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اتنی سکون کے ساتھ، اتنے آرام کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کی شدت، موت کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو جلوہ رسول دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے اس کو جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ کب دنیا سے گیا۔ اسی لیے میرے عزیزو، اعلیٰ
حضرت رحمتullah تعالی علیہ جنہوں نے عشق رسالت میں اپنی زندگی تمام کی، پہنچے وہیں پر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، اس لیے کہ میں اسی دن کی بات کر رہا ہوں، 25 صفر المظفر، 25 صفر، آج کا جو دن گزرا 25 صفر جمعہ کا دن ہے۔ ملک شام کے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں سویا ہوا تھا جمعہ کے بعد، اور میں قیلولہ کرتا تھا دوپہر کے بعد، میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اپنے روضہ اطہر کے باہر صحابہ کے ساتھ جھرمٹ میں کھڑے ہیں اور کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ یہ شام کے رہنے والے بزرگ فرماتے ہیں میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 مرتبہ عرض کیا، آقا کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرا ایک عاشق احمد رضا ہندوستان سے آ رہا ہے، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ اللہ اللہ، وہ شامی بزرگ کہتے میں نے پہلی مرتبہ یہ نام سنا، کہاں سے؟ بارگاہ رسالت معاب سے سنا۔ وہ جانتے نہیں تھے اعلیٰ حضرت کو، کہا میں نے تاریخ نوٹ کر لی، ٹائم نوٹ کر لیا، اور ملک شام سے سفر کر کے ہندوستان آئے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں رہتے ہیں۔ وہ دلی پہنچے، اور دلی پہنچے ایسے صاحب کے پاس جو اعلیٰ حضرت کے دشمن تھے، انہی کے پاس گئے، اور جا کر کے انہوں نے اپنی، وہ ظاہر سی بات ہے عرب کے تھے، شامی بزرگ تھے، جن سے ان کی ملاقات ہوئی ان کے پاس پہلے ہی انہوں نے ذکر کیا ہندوستان میں احمد رضا خان نام کے کوئی مولانا ہیں، کوئی بڑے عاشق رسول ہیں۔ انہوں نے منہ بسورا اور کہا ہاں یہاں سے تھوڑی دور بریلی میں ہے ایک مولانا رہتے تھے، ہم نے بھی سنا ہے۔ انہوں نے اتنا پتہ بتایا، وہ ان کو چھوڑ کر نکلا ہے، بریلی پہنچے۔ 8 دن کے بعد بریلی جب آئے، لوگوں سے پوچھا فلاں فلاں عالم کہاں رہتے ہیں، لوگوں نے محلہ سوداگران کا پتہ بتایا۔ جب یہاں پہنچے تو خاندان کے لوگوں سے ملاقات کے بعد پتہ چلا 8 دن پہلے ہی اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا ہے۔ ان کو بڑا غم ہوا، بڑا قلق ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تاریخ ملا کر کے دیکھی، میں نے کس دن خواب دیکھا تھا، کون سا ٹائم تھا، تو فرماتے ہیں میری عقل حیرت میں رہ گئی، یہ وہی ٹائم تھا، وہی دن تھا جس دن بریلی کے تاجدار کی وفات ہو رہی تھی، جس دن یہاں ان کا وصال ہو رہا تھا۔ اسی لیے میرے عزیزو، شاعر نے کہا ہے جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ ایک خورشید علم بریلی میں اگر ڈوبتا ہے تو مدینے میں چمکتا ہے، مدینے میں اگر ڈوبتا ہے تو بریلی میں چمکتا ہے۔ اہل علم کی یہ مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا احسان ہے، کتابوں سے، ان کے قلم سے، ان کی زبان سے، ان کے تقوی و طہارت سے پوری زندگی بھر کبھی آپ نے نماز قضا نہیں کی۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے میرے عزیزو، نمازوں کی پابندی کرو۔ بہت سارے لوگ صرف شدت پسندی کو سمجھتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت۔ کس بات کی شدت کرتے ہو آپ؟ کس بات کی؟ کسی کو کافر کہنے میں؟ یاد رکھو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے امت اسلامیہ کی تکفیر کبھی نہیں کی۔ کافر 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 کہنا اعلیٰ حضرت کی عادت نہیں تھی۔ حساب الحرمین کو لے کر بعض لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کافر کہا، ان کو کافر کہا۔ یہ جھوٹے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں لا کر کے دکھائیں کتنوں کو کافر کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو علماء حرمین سے فتویٰ منگوایا تھا کہ یہاں ایسی ایسی گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ چاہتے تو خود مفتی سے فتویٰ دیتے، لیکن حرمین کے علماء سے فتویٰ منگوایا۔ ان کا فتویٰ آیا کہ ایسے جملے کہنے والے ہندوستان کے جو بھی مولوی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اتنا سخت حکم حرمین طیبین سے آیا، اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی سائن، اپنی دستخط سے چھاپا تو یہ واویلا مچانے لگے، ارے میاں ہم کو کافر بولے، کافر بولے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے، چیلنج کرتا ہوں، پھانکنے سے نہیں چلتا، لا کر کے دکھاؤ، لاؤ ہمارے سامنے کہاں کہاں کس کو کافر کہا۔ میں دکھاؤں گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے بڑے عالم ہیں، ان سے ہی سوال کیا کسی نے، اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد کہا آپ کے مخالف تھے، وہ انتقال ہو گیا۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا، وہ بڑے عاشق رسول تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟
अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक रसूल थे हैं। मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बर्दस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीजें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रजा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। इकरार भी है फिर इसरार भी है। कह रहे अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़ रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दोगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते उधर भी बोलते। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता। और फिर ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं दूसरे दीगर मकातिब फिक्र के उलमा की बातें अगर बताऊं, दीगर उलमा जो अहले हदीस के उलमा हैं, देवबंद के उलमा हैं, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई सानी नहीं था, इल्म में उनका कोई सानी नहीं। हमारे उलमा की बात छोड़ें, मैं दीगर मकातिब फिक्र के उलमा की बात कर रहा हूँ। मौलाना अबुल ओला मौदूदी, मौलाना अबुल हसन नदवी और दीगर लोगों के साथ साथ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी कहा है। इकबाल का तराना बड़े जोर और शोर से गाते हो। हाँ, उन्होंने क्या लिखा है, कहते हैं अगर इमाम आज़म अबू हनीफा अपने ज़माने में अहमद रज़ा खान साहब को देख लेते तो अपने ख़ास शागिर्दों में रख लेते हैं, और कहा कि इस ज़माने के वो सानिए इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा इसीलिए अपने तो अपने हैं, सारे लोगों ने उनके इल्म का लोहा माना है। आज जिसको तकलीफ है तो तकलीफ होने दो, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नातें तिलावत करो, पढ़ो, तुम्हारा इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा। देखो उन्होंने हमारा मकसद ज़िंदगी भी हमें बताया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे फिदा होना चाहिए, ये भी उन्होंने अपने नातिया दीवान में बताया है। ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए। ये नात पाक में हर चीज को उन्होंने कायनात की घेर करके रखा और फिर ये कहा या रसूल अल्लाह सब तुम्हारे लिए है। यही एक मोमिन की का मकसद जिंदगी होना चाहिए। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, उम्मती होता है रसूल के लिए, मेरे आका के लिए जीना सीखो। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए। क़यामत का नक्शा पेश करते हुए भी आला हज़रत ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई यूं जाहिर की है। फरमाते हैं खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं न बनी। खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए।
زندگی کو شروع کیا زمین و زمان سے اور ختم کر رہے ہیں اپنے آخری شعر میں لوا کے تلے. لوا کہتے ہیں وہ جھنڈا جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو قیامت کے دن عطا کرے گا، جس کو لواء الحمد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دن حضور کو یہ جھنڈا عطا کرے گا اور خوش نصیب مسلمان اس جھنڈے کے تلے جمع بھی ہوں گے. میرے آقا اپنے امتیوں کو اس جھنڈے تلے جمع کریں گے جو ان کی محبت میں جیتے مرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوا کے تلے، اس جھنڈے کے تلے بھی یا رسول اللہ ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اخیر میں ان نعتیہ اشعار سے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ رسالت کا ایک ایسا ادب بھی ہمیں دکھایا ہے اور سنیوں کو جگاتے ہوئے بھی کہا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے. اعلیٰ حضرت نے فریضہ تبلیغ بھی ادا کیا، امت کو جھنجھوڑ کر کے کہا اٹھو یہ دیکھو یہ پورا سونا جنگل ہے، رات اندھیری ہے چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو اب چوروں کی رکھوالی ہے. پارلیمنٹ میں بھی چور ہیں، تخت پہ بھی چور ہیں، عدالت میں بھی چور ہیں، ہر جگہ چور ہیں اور ایسے چور ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، اور تیری گٹھری تاکی ہے، سارے دشمن تمہارے ہی ہیں، تمہارے ایمان کی گٹھری دیکھ رہے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تمہیں تو اس عالم میں سونا ہی نہیں چاہیے، تمہیں تو اس عالم میں سونا ہی نہیں چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قاتل ڈائن اس شہد دکھائے زہر پلائے، یہی لوگ ہیں آج، شہد دکھائیں زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے. دنیا کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ڈائن ہے، یہ قاتل ہے، یہ شوہر کو مارنے والی ہے. کیسی وہ عورت جو اپنے شوہر کو مارتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے؟ روز اپنے عاشق بدلتی ہے، اس کو ڈائن کہتے ہیں. قاتل ہے، ڈائن ہے، شوہر کش ہے، یہ روز اپنے عاشق بدلتی. آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس چلی جائے گی، آج تمہارے پاس بہت مال لے کے آئے گی کل یہاں سے نکل جائے گی دوسرے کے پاس جائے گی، یہ روز شوہر بدلتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے. میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا اے امام اہل سنت اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس دنیا کو دیکھا یہ مردار ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ اعلیٰ حضرت کی روح نے جواب دیا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. آؤ بارگاہ رسالت معاب میں اور یہاں عرض کرو جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اپنے نبی سے عرض کر لینا دنیا دیکھی ہوگی تم نے، آؤ بارگاہ رسالت میں یوں کہہ دو میرے آقا جواد ہیں کریم ہیں رحیم ہیں، وہ عطا کرنے پر آتے ہیں تو خوب عطا کرتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بس اتنا عرض کرو آقا کی بارگاہ میں سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. آقا سے یوں عرض کرو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے. یا رسول اللہ کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. بارگاہ رسالت میں آؤ اے غلاموں یہاں عرض کرو، یہاں سے ملتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ وہ دربار رسالت ہے، یہاں قطرہ کوئی مانگتا ہے تو دریا دیا جاتا ہے. اخیر میں یہی اعلیٰ حضرت نے عرض کیا اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی. اس شعر کو اگر میں سمجھا دوں تو بڑا مزہ
جائے گا۔ میرے مرشد گرامی نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی، کہا کہ اس شعر کا کیا مفہوم ہے؟ فرماتے ہیں کتے کو جب تم اچھی غذائیں کھانے کی عادت ڈال لو تو پھر وہ کڑک غذا نہیں کھائے گا، سوکھی روٹی نہیں کھائے گا۔ بسکٹ کھانے والا کتا بسکٹ ہی کھانے لگتا ہے۔ نرم غذا کھانے کی عادت جس کی ہو جائے وہ وہی مانگنے لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت معاب میں، یا رسول اللہ ہم یہ ناز و انداز، ہمارے یہ جو کر و فر، یہ شان، یہ سب تو آپ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، یہ سب آرام، یہ ناز آپ نے دیا ہے ہمیں۔ اب اگر آپ روک دیں گے تو یہ بندہ کہاں جائے گا؟ فرماتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔